یا کہ کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں، کرنا ہے ٹکنا نہیں تے نہ ٹکر والے دے نال رلنا ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے اساں موسیٰ دی اماں جی نوں آکھیا صندوق بنا وچ موسیٰ نوں پا، گھبراؤندی کیوں ہے؟ دریا چ روڑیا۔ سبحان اللہ، یہ ایمان دا تساں واہ بھائی واہ، میں پتہ نہیں کیڑا جملہ بول چھڑیا دل ماں دا سی۔ سبحان اللہ، کوئی ماں والا بیٹھا ہے تے مینوں دسے۔ اللہ فرماندا ہے موسیٰ دی اماں صندوق بناؤ، موسیٰ کو اس میں لٹاؤ اور دریا میں ڈالو، میں جانوں اور میرا موسیٰ جانے۔ موسیٰ کی اماں کا دل دھڑکتا ہے، پہلے تو محکمے والوں سے بچایا، اب دریا میں ڈلوا رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کوئی گل نہیں، میری موسیٰ دی اماں، میرے موسیٰ دی اماں ڈالتے صحیح نا۔ موسیٰ دے آکھیا صندوق چھپا کے دریا چ روڑتے صحیح، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، بس تھوڑی دیر تو بعد اساں تینوں واپس کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دی اماں نے موسیٰ علیہ السلام نے صندوق چھپایا دریا دے وچ، دریا دی لہراں تے صندوق نوں روڑ چھڑیا۔ موسیٰ علیہ السلام دی اماں فرماندیاں نے اپنی بیٹی یہ تیرا بھائی ہے، پیچھے پیچھے چل، دیکھنا یہ صندوق کدھر جاتا ہے۔ تو دریا کا پانی جس طرف جاتا تھا اسی طرف موسیٰ کی بہن چل پڑی کنارے کنارے، دریا کے اندر صندوق بھی جا رہا ہے۔ جاتے جاتے صندوق آنکھوں سے دور ہو گیا، موسیٰ کی بہن کی آنکھوں سے صندوق دور ہوا، موسیٰ کی بہن چلتی رہی۔ سبحان اللہ، آپ کہاں چلے گئے؟ موسیٰ کی بہن چلتی رہی۔ سبحان اللہ، بس اس دریا سے ایک نہر نکلتی تھی جو وزیر اعظم ہاؤس سے گزرتی تھی۔ سبحان اللہ، اس ملک کا وزیر اعظم تھا، صدر تھا فرعون۔ دریا کے اندر سے ایک نہر نکلتی تھی جو میلاد کا منکر تھا، اس کے گھر سے نہر گزرتی تھی۔ سبحان اللہ، منکر کے گھر کے قریب سے نہر گزرتی تھی۔ مالک کی مرضی، اس نے کہا حد ہو گئی، جس کا میلاد تو روکتا ہے اس کی پرورش تیرے گھر میں نہ کروں تو میں اللہ تھوڑا ہوں۔ سبحان اللہ، میں وہ اللہ ہوں، تیرے گھر میں اس کی پرورش کروں گا، تو اس کا میلاد کو دھکا لگاتا ہے۔ چلو صندوق روڑدا نا دریا چو نہر لایا۔ سبحان اللہ، صندوق روڑدا موسیٰ علیہ السلام دا دریا چو نہر والا آیا۔ اچ تو روڑدا فرعون دے ہاؤس دے وچوں دی نہر وچوں گزرن لگا نا تے صبح دا وقت سی۔ فرعون تے او دی بیوی نہر دے کنارے سیر کر رہے سن۔ فرعون نے توجہ کی تھی نہر والی، کہنے لگا اپنی بیوی نوں مینوں لگدا ہے کوئی صندوق روڑیا ہوندا ہے۔ اچھا ویسے واقعہ موسیٰ سنن دا مزہ ہوندا ہے۔ سبحان اللہ، اچھا جی موسیٰ دے واقعے چ اتنی لذت ہے، محمد کریم دے واقعے سبحان اللہ، صندوق روڑیا نا فرعون دے ہاؤس چو گزر رہا سی۔ فرعون کہندا ہے بیوی نوں لگتا ہے کوئی صندوق روڑیا ہوندا ہے، نوکراں نوں بلاؤ۔ بلایا نوکراں نوں، خادماں نوں، صندوق قریب آیا نا، بیوی بھی قریب کھڑی ہو گئی۔ نوکراں نے صندوق کڈیا، نہر چو صندوق کڈیا، کڈ کے جدو کھول کے رکھیا نا فرعون دے پیر تھلوں زمین نکل گئی۔ کہنے لگا مینوں تے وہی لگدا ہے جن دی وجہ تو کئی لاکھ بچے قتل کروائے نے، یہ وہی لگدا ہے۔ کہنے لگا قتل کرو اسے، یہ مجھے وہی لگتا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ، سبحان اللہ، ایسا عورت کا نام ہے تو سبحان اللہ آکھنا چاہیے۔ فرعون کہنے لگا قتل کرو اسے، مجھے وہی لگتا ہے جو ہمارے تختے کو الٹے گا۔ فرعون دی بیوی کہنے لگی منہ سنبھال کے رکھ، لا تقتلوہ، جان کڑنا گا جی، یہ دے والا اشارہ کیتا، لا تقتلوہ، لا تقتلوہ، اسے قتل نہیں کرنا، عسیٰ ینفعنا۔ چلو میں آیت کو پیچھے سے پڑھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کہنے لگی،
فرعون کی بیوی کہنے لگی وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی، فرعون کی بیوی کہنے لگی فرعون اینو قتل نہیں کرنا، میں اینو ویکھیا ہے نا میری آنکھاں نو ٹھنڈک پہ گئی ہے، میری آنکھاں نو ٹھنڈ پہ گئی ہے، مینوں سکون آ گیا ہے، مینوں مزہ آیا ہے۔ اچھا فرعون دی بیوی پتہ کی آندی نیلی وانک، ویسے اونج ٹھنڈک ہے تیری آنکھاں دی بھی ہے، مان تے پاوے نام سبحان اللہ، تیری زیارت ٹھنڈک آئی سبحان اللہ، سکون والی زیارت ہے، اینوں نہ قتل کرنا۔ اچھا غور کرے اجے بھائی، انہیں پتا بیوی نے کیا کیا، عسیٰ ینفعنا، قریب ہے یہ بچہ ہمیں نفع دے، سبحان اللہ، تو آنے جو کوئی بیلی بورتے نہیں ہو گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرعون دی بیوی کہنے لگی کہ اللہ مولا میر بخصاب عسیٰ ینفعنا، قریب ہے کہ ہمیں نفع دے۔ او بھئی اگلی گالے اس تو بھی بات ہوئے، بیوی کہنے لگی فرعون او نتخذہ ولدا، ساڑی اولاد کوئی نہیں جے پتر بنا لیے تے ٹھیک نہیں، او نتخذہ یا ہم اسے بنا لے ولدا بیٹا۔ فرعون نے دیکھا نا بیوی دے تیور بدلے ہوئے نے، بیوی دے تیور بدلے ہونا بندہ ٹھنڈ بھی پانی لا کے آیا ہوئے ڈردہ چاہ نہیں مانگتا، مجھے اصل کام پتا ہے کہ میں آپ ذمہ دار، میرے ماں پیو کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان جو مجھے مولوی بنا چھڑیا انہاں دی مہربانی ہے، اور محبت والی بیبیاں بھی تے ہے نے نا جڑیاں پیچھے لے کے وچار ٹر جاندیاں، میں تے ایک ماحول دی گل کرنا پیا جڑا ہن ماحول بنے ہے۔ بیوی کہنے لگی قریب ہے کہ ہمیں نفع دے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اچھا ایک گل تے سوچنا لیے فرعون دی بیوی، فرعون دی اولاد کوئی نہیں سی، وجہ پتہ کی سی، اللہ دی منشا سی میں نے آسیہ کی گود میں اپنے پیغمبر موسیٰ کو لٹانا ہے، میں نے فرعون کو بانجھ کر دیا، نہ مرد بنا دیا تاکہ ساری زندگی آسیہ کے قریب نہ جا سکے، نہ مرد بنایا اللہ نے فرعون کو تاکہ آسیہ کے قریب نہ جائے، اس لیے کہ اس کی گود میں میرے پیغمبر تشریف لائے، اٹھایا محبت سے پیار سے اٹھایا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جو اللہ کو ماننے والی تھی موسیٰ کو دیکھتی رہی تو آنکھوں کو ٹھنڈک پڑتی رہی، اٹھایا گود میں، کہنے لگی بیٹا نہ بنا لے، سبحان اللہ، پتر نہ بنا لے، کہ چلو کوئی گل نہیں، اندھا سی میں میلاد نہیں ہون دینا نبی، سبحان اللہ، تو سن تھوڑا یہ سواد لو نا میرے وال ویکھ کے، سبحان اللہ، بیوی آندھی ہے آپ اینو پتر نہ بنا لئیے، سبحان اللہ، اے اندھا سی نبی دا میلاد نہیں ہون دینا، بیوی آندھی ہے پتر نہ بنا لئیے، اندھا ویسے ہے لگتا تھی چنگا ہی ہے چلو بنا ہی نہیں، بنا لیا۔ فرعون دی بیوی نے اپنی گود چکیا اپنے محل چ لے کے گئے، وقت کے بادشاہ کمینے شخص فرعون نے آکھیا حکم دیتا بلاؤ دائیوں کو دودھ پلائیں اسے، اللہ فرماندا ہے وحرمنا علیہ المراضیہ، اساں تے پہلے ہی دس دیتا سی موسیٰ نو دودھ نہیں کسے دا پینا، اساں تینوں تیری ماں دا پلا، چل دی دائیاں کٹھیاں ہو گئیاں، ایک دائی پستان لوندی ہے موسیٰ دے منہ، موسیٰ منہ پرا کر لیندے نے، دوجی دائی اپنا پستان لوندی ہے موسیٰ پیغمبر اپنے منہ پرا کر لیندے نے، تیسری دائی منہ لگتی ہے منہ دے قریب پستان لوندی ہے موسیٰ منہ پرا کر دیندے نے، ہزار دائیاں آئیاں، ایک ایک نے اپنا پستان پیش کیتا، سب نے حضرت موسیٰ نے سب نو واپس کیتا۔ موسیٰ دی بہن بھی قریب کھڑی سی، کہنے لگی فرعون نو بادشاہ میں تینوں ایک دائی نہ دساں، سبحان اللہ، کی سنیا بیلیوں کی سنایا، قریب ہو کے موسیٰ دی بہن کہن دیئے بادشاہ ایک دائی نہ دساں، وہ بھی دودھ پلان دیئے، اچھا بلاؤ اس دائی میں،
بلاؤ اس دائن. بہن گئی اماں کو بلا کے لائی. آپ کو بادشاہ بلاتا ہے, بادشاہ بلاتا ہے دودھ پلانے کے لیے. اماں کا دل ڈر رہا ہے اندر اندر سے, پتہ نہیں آج بادشاہ کیا کہے گا. اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, میری بندیوں کے پھر ڈرنی ہے, ڈرنا بھی نہیں تو غم بھی نہیں کرنا. ہم نے ایک تدبیر قائم کر رکھی ہے موسیٰ کو تیری گود میں واپس پلٹنے کی. جلدی جلدی گئی موسیٰ کی اماں فرعون کے محل میں گئی. فرعون کہتا ہے دودھ پلائے گی اسے؟ اماں جی کہتی ہے بالکل پلائیں گی. اماں جی نے بیٹے کو گود میں لیا, دودھ پلانا شروع کیا. موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا. اچھا یہ تیرا دودھ پیتا ہے؟ اماں کہتی ہیں جی یہ بالکل پیٹ بھر کے اس نے پیا ہے. اچھا تیرا دودھ پیتا ہے, یہ بیٹا میری بیوی نے اپنا بنایا ہے, دودھ تیرا پیتا ہے, تو جو بچے کو دودھ پلائے اس کو تنخواہ تو دینی چاہیے. فرعون نے کہا روزانہ آنا اسے دودھ پلانا, تجھے ہم ماہانہ تنخواہ دیں گے. موسیٰ کی ماں کو تو ایسے ہی ڈال رہی تھی, دیکھو موسیٰ کی خدمت کی برکت سے ہم نے تیرے دشمن سے اس کی تنخواہ بھی مقرر کر دی. میں نبی دا ملاد نہیں ہوں, دھیان کرے جے میرے بل میں کیا نا, میں نہیں نبی دا ملاد ہوں. میں ایک دن نا اپنے چاک چوں مسجد وچوں کل خانی کر کے نا, کل خانی تو تقریر کر کے انج باہر نکلیا, باہر ایک بیلی میں نہیں ملیا. آندا آفا جی بس تہاڈا کوئی حال نہیں, تہاڈے تو بھی خدا ہی بچائے. میں کہا خیر ہو گئی کی گل؟ آندا جی ساتیاں بیبیاں نو خراب کر چ. میں کہا بھی میں تانوں کیا کیا؟ اصل چ نا اساں اپنے گھر وچ ہر سوموار نوں بیبیاں دی محفل درود رکھدے ہاں, پورا مکمل سا. اودے وچ بیبیاں نوں, مائیاں بہناں بیٹیاں نوں رسول پاک دی محبت دا میری بیوی درس دیتی ہے. وہ دی بیوی بھی آندی سی, چاند چڑھے آنا چیدوں نبیوں لوگ بندہ. وہ دی بیوی کہنے لگی پلیا لوکا چاند چڑھے ہے, کائنات دا چاند, میں میلاد کراؤں. میں کھائے نو پتہ نہیں میرے تے کادا غصہ ہے. بی بی آپ میں نو دسے آندا صاحب میری بیوی میں نو آندی ہے میلاد کرانا. میں نو آکھے پلی لو کہ پیسے ہی خرچ کرنے نا تے مسیتے دے یا درس وچ دے دے, چھڑ پرا کھڑا میلاد آ. انہیں آکھے مسیتے بھی دے لانگی, درس وچ بھی دے لانگی, پر میلاد کرنا. سبحان اللہ. انہیں آکھے تو میلاد کرنا تو میں گھر کو نہیں رہنا. انہیں آکھے تو اگر میرے ٹھوڑ جانا تو میلاد ہو جائے گا پھر آ جانا. کہتا انہیں ساری دیاری میں نو ڈیرے رکھیا گھر میلاد کر دی رہے. میں پھر ذوق نال ایک گل پوچھا اگوں پھر کی ہویا؟ سبحان اللہ. یہ گل ویسے کسے مولوی دی ہوئے تساں بڑے دھیان نال. سبحان اللہ. اچھا جی موسیٰ کی ماں نے دودھ پلایا, واقعہ قرآن کا ہے. دودھ پلایا موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے, تنخواہ مقرر ہوئی. اللہ پاک تیری بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا, اور تجھے کیا ضرورت, تیری کیا منشا ہوئی ان لوگوں میں موسیٰ کی ولادت کرنے کی؟ موسیٰ نو پیدا کرنے واسطے ان لوکاں پیدا کیتا. یہ وجہ کی ہے؟ اللہ پاک فرماندا ہے جب وہ بچوں کو ذبح کر رہا تھا, بیٹیوں کو چھوڑ رہا تھا, وَنُرِيدُ ہم نے چاہا کہ یہ کمزور ہو چکے ہیں, ان کمزوروں کو طاقتور بنایا جائے. اللہ پاک فرماتا ہے پھر ہم نے چاہا أَنَّمُنَّا عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا, ہم نے پھر کمزوروں کو طاقتور بنانے کے لیے ان کے اندر موسیٰ کی شخصیت کی ولادت کر دی. کتنی بڑی بات ہے بھائی. اللہ جب کمزوروں کو طاقتور بنانا چاہتا ہے تو پیغمبر کو بھیجتا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے ہمیں دشمنی ہو گئی موسیٰ کے دشمن سے, ہم نے سوچا اس کی اب بادشاہی بھی کھینچ لیں گے, اس کا ملک بھی اس سے لے لیں گے. یا اللہ پھر کیا کرے گا؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ,
ہم نے کمزوروں کے نوجوانوں کو اس کے ملک کا بھی وارث کر دیا، اس کے مال کا بھی وارث کر دیا۔ اچھا اس آیت نو ایتھے رہن دیو، تھوڑا غور کرو۔ کائنات وچ تو لوگ ماڑیاں دے نال ظلم کر دے سی، اللہ نے ادو مصطفیٰ دی ولادت کر دی۔ حضور نے ماڑیاں نو آ کے ایسا سہارا دیتا پوری کائنات نو کہ بڑے بڑے یتیم، مسکین، غربا، کمزور لوگ مصطفیٰ کو دیکھتے گئے تو ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے گئے۔ تو یہ نبی کا میلاد تھا۔ روکنے والوں نے روکنے کی کوشش کی کہ نبی کا میلاد نہ ہو، اللہ کی منشا ہوئی تو نبی کا میلاد ہو گیا۔ سبحان اللہ، بس 12 ربیع الاول کی رات آئی، سبحان اللہ، کائنات میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، ماں کی قدر نہیں جانتا تھا کوئی، منڈی میں بیچ دیا کرتے تھے، باپ کا مقام جانتا کوئی نہیں تھا، بازار میں بیچ دیا کرتے تھے۔ ان مظلوموں کی آہ اٹھی، اس کی رحمت کو جوش آیا۔ سبحان اللہ، اپنے سر اوپر اٹھا کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ مظلوموں نے آہ نکالی، اس کی رحمت کو جوش آیا تو فرمایا اب میری منشا ہے کہ جیسے میں نے مصر والے کمزور لوگوں کے اندر موسیٰ کی ولادت کر کے انا منا ان پہ احسان کیا، اب میں مومنوں پہ احسان نہ کر دوں۔ سبحان اللہ، لقد وقت ہوں میری طبیعت یہ کہ جنہ چر لوگ خوش ہو کے بہن انہی دیر قرآن پاک پڑھنا ہے۔ چلو وقت آیا، میرے اور آپ کے نبی کی ولادت ہوئی، ماننے والوں نے ماننے کی اخیر کر دی۔ بھائی میں دوبارہ کہتا ہوں، ماننے والوں نے مصطفیٰ کو ماننے کی اخیر کر دی۔ جب اخیر کی نا، اچھا کس طرح اخیر کی تھی بھائی؟ یہ اخیر نہیں کہ مکے والیاں نے نبی پاک علیہ السلام ستا کے مصائب تے ظلم و ستم دے کے مکے چوں باہر نکلتے مجبور کی تھا، مدینہ والے ہجرت کرن تھے تے ابو بکر صدیق نے نہ اپنا مال ویکھیا، عمر نے نہ اپنا گھر بار ویکھیا، عثمان غنی نے نہ اپنی جائیداد ویکھی، سارے صحابہ مصطفیٰ دے پیچھے ہجرت کر کے چلے گئے۔ ایک دن نا سارے صحابہ کٹھے ہو کے نا مسجد نبوی وچ بیٹھ کے ایک دوجے نوں آندے سن پے اللہ دا شکر نہیں ہو گیا کہ آپ محمد عربی دے نوکر ہو گئے۔ کٹھے ہو کے آندے سن پے حضرت ابو بکر عمر نوں آندے نے، عمر عثمان نوں آندے نے، عثمان مولا کائنات نوں آندے نے، مولا کائنات بلال حبشی ایک دوجے نال بیٹھ کے نا آندے نے پے کرم نہیں ہو گیا۔ جے تواڈے تے ہویا ہے تے جے تے ہویا ہے وہی بولے گا۔ وہ صحابہ کہہ رہے سن کرم نہیں ہو گیا۔ جدو خوش ہو جاندے سن کرم ہویا، اللہ دا ذکر شروع کر دے سن، او دی تعریف شروع کر دے سن۔ اچانک حضور تشریف لے آئے مسجد نبوی وچ، اچانک حضور تشریف لے آئے۔ تشریف لے آندے ہوئے نا جدو ویکھیا سارے صحابہ مسکرا رہے نے، خوش نے، قریب آ کے پوچھتے نے ماں اجلسکم، خیر ہے کیویں بیٹھے جے؟ ماں اجلسکم، آج خیر ہے ٹائم نماز دا بھی نہیں، خیر ہے ٹائم جمعے دا بھی نہیں، خیر ہے آج ٹائم اذان دا بھی نہیں، اے عجیب کے وقت وچ آج کٹھے ہو کے سارے بیٹھے جے، ماں اجلسکم کیویں آئے بیٹھے جے؟ کیویں بخاری شریف میں حدیث ہے کیسے آئے ہو، کیسے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے کو جواب دیتا جلسنا، ہم تو بیٹھے ہیں، نذکر اللہ ونحمدہ، آج ہم سارے اکٹھے ہو گئے اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم آج اللہ کا ذکر بھی کریں گے، اس کی تعریف بھی کریں گے۔ حضور نے فرمایا آج کوئی خاص گل ہے؟ سبحان اللہ، رسول پاک نے فرمایا خاص بات ہے، آج ذکر کرنے کے لیے باقاعدہ اہتمام ہوا ہے، آج ذکر کرنے کے لیے باقاعدہ مجلس قائم کی گئی ہے، آج اللہ کی تعریف کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کیا، کوئی خاص بات ہے؟ صحابہ اکرام نے جڑا لفظ بولیا وہ لفظ قرآن کی آیت وچ بھی ہے۔ صحابہ اکرام نے آکھیا
من علینا بکا، یا رسول اللہ آج ہم صرف اس لیے اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف، اللہ کا ذکر صرف اس لیے کر رہے ہیں، ومن علینا بکا، آپ کو بھیج کے اللہ نے ہم پہ احسان کیا، اس احسان کے بدلے میں اس کا شکر کر رہے ہیں۔ تو سبھی شکر کرنے واسطے ہی آ جائے۔ سبحان اللہ، ایک باری جڑا بندہ شکر کرنے واسطے آیا کہ میں نبی پاک کا غلام ہے، وہ سبحان اللہ کہہ کے من دسے۔ سبحان صحابہ کہتے ہیں آج ہم شکر کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ نے آپ جیسا محبوب عطا کی ہے۔ اگلے لفظ بھی نہیں حدیث پاک دے، ان ہدانا للاسلام، ہم پہ احسان کیا آپ کو بھیج کر، ہم بھٹکے ہوئے تھے، آپ کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں اسلام کا راستہ دیا۔ اس کے شکر میں آج ہم بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ جیسا دیا۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا آگے، بھائی تقریر مکمل ہو گئی ہے، 2 جملے رہ گئے ہیں، پوری تقریر دا لبے لباب ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ قسم دیتے ہوئے اس بات کی کہ واقعی تم میری وجہ سے شکر کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، صحابہ کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم ہم فقط اس لیے اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ جیسا محبوب ہمارا نبی بنا دیا، اس لیے ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ حضور مسکرائے، تبسم فرمایا، حضور نے فرمایا میرے غلاموں میں تمہیں خوشخبری دوں۔ سبحان اللہ، خوشخبری کا معنی ہے اچھی خبر دوں۔ سبحان اللہ، صحابہ ہماتن گوش ہو کے کہتے ہیں حلت لکم شفاعتی، سنو تم میرا میلاد کرتے ہو، میدان محشر میں میں تمہاری شفاعت کروں۔ کہ جنہیں دل نہیں کردا کہ میری بخشش ہو جائے، میری شفاعت ہو جائے، جہاں دل نہیں کردا کھائے خسمہ نو نام میلاد بنائے، ساڈا کی نقصان کردا ہے، اساں تے مناؤندے رہنا ہے تاکہ مصطفیٰ شفاعت کرتے رہے۔ اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے۔ وقت ہوتا تو قرآن کو آگے بھی پڑھتے، آگے بہت سارا قرآن ہے۔ سبحان اللہ، اس میں بات کی سورہ قصص کی آیت کی، آگے تو ابھی 10 باتیں پڑھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، تو آگے انبیاء کی باتیں ہیں، تو ہم تو انبیاء اور رسولوں کی باتیں کرتے ہی اس لیے ہیں، ہمارے کمزور دل مضبوط ہو جاتے ہیں، جب ہمارے نبی کی عزت پہ کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس کی گردن اڑا دیتے ہیں، سبحان اللہ، اس لیے کہ ہمارے دل مضبوط ہو جائے۔ سبحان اللہ، ہمارے سامنے کوئی دنیا دار بھی بات کرے تو ہم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے تو چودھری ہاں تے ہمارے ایسا بھی کوئی نہیں، ایسا بھی نبی پاک دینا ہو کر۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں، اپنے نبی کا اپنے گھروں میں جشن مناؤ۔ سبحان اللہ، جے تسا اپنے بچیاں نو تعلیم دیو گے نا، اپنے نبی علیہ السلام کا جدو ذکر کرنا ہے وضو کر کے کرنا ہے، اپنے نبی پاک کا جدو ذکر کرنا ہے سیر نو کج کے کرنا ہے، اپنے نبی کا جدو ذکر کرنا ہے پورے ادب کے نال کرنا ہے۔ یقیناً یقیناً تواڈے گھراں چ رب دی رحمت نازل ہو جائے، برکت نازل ہو گیا۔ اللہ پاک میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ میں نے جو آپ کا اگر وقت زیادہ لے لیا ہے تو مینوں پتہ لگا ہے کہ 18 چک والے دی عادت ہے معاف کرن دی، معاف کر دے۔ علیہ ان البلا، ماشاء اللہ، شکریہ۔